अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ अस्सलात वत्तबउ शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइक यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। इन सलब के बाद ऐसे नाखलफ लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज का एतकाद सिरे से नहीं रखा या नमाज पढ़ी लेकिन नमाज के हुकूक, आदाब, शराइत, सुनन, मुस्तहब्बात की रियायत नहीं की और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। ये लोग गय्युन नामी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। हाँ, मगर वो जिसने तौबा कर ली, ईमान ले आया, नेक अमल किया, यही वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और ज़र्रा बराबर जुल्म न किए जाएंगे। जन्नत आदनिन लती वअदर रहमान इबादहु बिल गैब इन्नहु कान वअदुहु मस्तिया। छेन के बागान जिसका रहमान ताला ने वादा किया अपने बंदों को गायबाना, बेशक अल्लाह का वादा होकर के रहेगा। ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा व लहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतन व अशिय्या। ये लोग जन्नत में कोई बेकार कलाम नहीं सुनेंगे। हाँ, हर तरफ से सलाम ही सलाम की आवाज़ आएगी और इन जन्नतियों के लिए जन्नत में सुबह शाम खाना दिया जाएगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन कान तक़िया। ये वो जन्नत है जिनका हम हमारे बंदों में से मुत्तकियों को मालिक बना देंगे। वमा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन ऐदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिय्या। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तमन्ना और आरज़ू ये हैं कि जिब्रील का आसमान से नुज़ूल जो होता है उसमें इजाफ़ा हो जाए और बार बार जिब्रील आसमान से वही लेकर आया करे। तो आप जान लीजिए आपके परवरदिगार के हुक्म के बगैर हम फरिश्तों का आप पर नुज़ूल नहीं हो सकता है। अल्लाह के लिए वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं और जो हमारे पीछे हैं और जो इसके दरमियान में हैं, और आपका परवरदिगार भूलता नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहु समिय्या। आसमानों का रब है, ज़मीन का परवरदिगार है, आसमान और ज़मीन के दरमियान की मखलूक का परवरदिगार है। नबी जी, आप अल्लाह ही की इबादत करते रहा कीजिए और आप अल्लाह की इबादत पर जमे रहिए। क्या अल्लाह जैसा आप कोई सुनने वाला जानते हो? वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। काफिर कहता है, क्या जब मैं मर जाऊंगा तो कब्र से 2 मरतबा ज़िंदा करके निकाला जाऊंगा। अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। क्या इस काफिर को मालूम नहीं हमने उसको पहले पैदा किया, हालांकि ये था नहीं। फ़वरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौला जहन्नम जिथिया। तेरे रब की कसम, ज़रूर भी ज़रूर हम इन्हें इकट्ठा करेंगे और शयातीनों को फिर हम जहन्नम के इर्द गिर्द जकड़ करके जिन जिन शैतानों की या जिन जिन माबूदों की जिन जिन लोगों ने परस्तिश की है, इनको इनके साथ जकड़ करके जहन्नम में बांध करके हाजिर करेंगे। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिय्अतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिय्या। फिर हम निकालेंगे हर जमात में से उन लोगों को जो रहमान ताला पर सरकशी के एतबार से ज़्यादा सख्त हैं। सुम्मा नहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिय्या। फिर हमें मालूम है कौन जहन्नम में बहुत जल्द दाखिल करने के ज़्यादा लायक है। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। तुम में का हर एक जहन्नम पर से पास होने वाला है या जहन्नम में दाखिल होने वाला है। आपके परवरदिगार का वादा होकर के रहेगा।
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم ایمان والوں کو تو جہنم سے سلامتی کے ساتھ گزار دیں گے، اور اگر جہنم میں داخل ہوں گے بھی تو جہنم ان کے لیے ابراہیم کی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بنا دیں گے، اور ہم ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل جکڑ لیں گے۔ پورا رکوع میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور مفہوم خیز ترجمہ میں نے جو تفسیر کا تھا وہ ذکر کیا ہے۔ اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا امت میں سلف صالحین کا ایک طبقہ ہوتا ہے اور ایک ان کے نائبین کا طبقہ ہوتا ہے۔ عربی لینگویج میں خلفن، لام پر زبر، کھا پر زبر، خلفن، اس کا ترجمہ انسان کا نیک قائم مقام۔ باپ نیک ہے، اس کی اولاد اس کی جگہ پر نیک ہے تو وہ خلف ہے۔ ماں باپ نیک تھے، اولاد نافرمان ہیں، ان کو خلفن کہیں گے۔ اس طرح جو ذمہ داریاں اور عہدے ہیں ان میں اپنا نائب جن کو مقرر کریں، اور وہ نائب اگر نیک ہے تو خلف، اور اگر برا ہے تو خلف۔ خالی زبر اور سکون کا فرق ہے، کتنا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جماعت انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، برے لوگ، جنہوں نے دو کام کیے، نماز کی اعتقاد اور حقانیت کا انکار کر دیا۔ اگر نماز کا عقیدتاً انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کی 122 سے 28 مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا مطلب نماز کا اعتقاد تو رکھا لیکن نماز کو بلا عذر شرعی گھر میں بغیر جماعت کے پڑھ لیا، یہ بھی اضاعت صلاۃ ہے۔ یا نماز تو پڑھی لیکن تعدیل ارکان اور واجبات چھوڑ دیے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی، جلدی جلدی اتل پاتل کر کے نماز پڑھ کے جانے لگا۔ بلایا، کہا کتنے سال سے نماز پڑھتے ہو؟ کہ 40 سال سے۔ تو کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، 40 سال کی نماز آپ کو دہرانی، اور آپ نے اپنے لیے ہلاکت قائم کر دی۔ دو باتیں فرمائی، تیری نماز نہیں ہوئی، آئندہ نماز پڑھنے کی، اور اس طرح جو تو نماز پڑھتا رہا وہ 40 سال کی نمازیں دہرانی، اور تیرے لیے ہلاکت واجب ہو گئی۔ تیسرا مطلب بلا عذر شرعی گھروں میں نماز پڑھ لینا اور مسجد میں نہ آنا، اضاعت صلاۃ میں یہ سب داخل، یا سنن مستحبات اور آداب کی رعایت نہ کرنا، یا سنن قبلیہ بعدیہ کو چھوڑ دینا، یہ سب ادا الصلاۃ میں داخل ہے۔ بہت برا حال ہے، لہذا نماز سیکھنی ہے۔ نماز کی ترتیب بہت آسان ہے، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر، آدمی حذاء المنکبین، یہ کندھوں سے اونچی انگلیاں نہ جائے، اور یہ کان کی لو کے برابر انگوٹھے آئے۔ لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، یہ سب غلط طریقہ۔ استعادہ، ٹھیک ٹھیک، سب انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ ہو، اور آدمی اپنے کان اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ لوگ یوں اٹھاتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ اپنے کندھوں کے برابر اور کانوں کے لو کے برابر انگوٹھے کا سیرا، اور پھر اس طرح باندھے، 3 انگلیاں اوپر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا لے اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھ لے۔ دیگر ائمہ کے یہاں ساتھ سینے پر بھی رکھنے کا جواز ہے، ہاتھ چھٹے بھی رکھنے کا، لیکن تواضع کے قریب یہی ترتیب ہے جو احناف کی ہے۔ اختلاف میں ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں، یہ تو قول باندھنا ہوا۔ رکوع میں کمر
اعتدال کے ساتھ کہ اگر بھرا ہوا پانی کا گلاس اس پر رکھ دے تو گرنے نہ پائے. بعض لوگ منڈی نیچے کر دیتے ہیں, بعض لوگ کمر اونچی کر دیتے ہیں, بعض لوگ کمر جھکا دیتے ہیں, سر اونچا کر دیتے. ایک دم سیدھا اسٹیٹ ہونا چاہیے. سجدے کا طریقہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کے, یہ پہلو کلائی پہلو سے جدا رہے. لوگ یوں کرتے ہیں اور یا دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتے ہیں کونیوں سمیت. حدیث میں فرمایا کتوں کے بیٹنے کی طرح تم سجدہ مت کرو. اور دونوں کلائیاں پہلو سے جمع کر رکھنا یہ عورتوں کی نماز ہے, کھلے رہیں. لیکن فرائض میں جب دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہو تو بہت ہاتھ پوڑے نہیں کرنے کی, اعتدال کے ساتھ. البتہ پیٹ کو زانوں سے جدا رکھ کر کھل کر کے سجدہ کرنے کا. قیام میں سجدے کی جگہ نظر رہے, رکوع میں انگوٹھے پر نظر رہے, سجدے میں ناک کے بانسے پر نظر رہے, سلام میں داہنے کندھے پر اور بائیں کندھے پر. جس کی نماز میں نظر سدھر گئی اس کی زندگی بھر کی نظر سدھر گئی. ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے, یہ نماز سیکھنے کا. اور کعبے میں گود میں نگاہ رکھے. نماز کا ایک خاص طریقہ ہے. رمضان میں کسی اچھے نماز پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز عملی مشق کر لے. زندگی بھر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی, وہ تو عہد صحابہ کی بات تھی. حضرت حذیفہ بن الیمان سر رسول ہیں, بڑے اونچے درجے کے صحابی, اور 40 سال کی نماز کہاں دوہراؤ. دعوت کی محنت میں, خانقاہوں میں, مدرسوں میں نماز باضابطہ سکھائی جاتی. مدرسوں میں ہر جمعرات کے دن چھوٹے بچوں کو پریکٹیکل, جتنے ناظرہ کے بچے ہیں مسجد میں جمع کر کے نفل نماز پڑھائی جاتی اور نگرانی رکھی جاتی. سمجھاتے ہیں, پھر سمجھاتے ہیں, پھر سمجھاتے ہیں. 8-10 کے بعد غلطی کرے تو مارتے ہیں تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اور نماز پر مارنے کا حکم نہیں, چھوڑنے پر اور نماز کے صحیح کرنے پر بھی مار سکتے ہیں, لیکن وہی مار جو مسواک والی میں نے کہی. خیر, نماز کو پابندی سے ادا کرنا, 2 چیزیں ہو گئی. نماز کو پابندی, جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی. شہوت کہا جاتا ہے نفسانی ہوس غیر محل میں استعمال کرنا. بیوی سے صحبت نکاح کے ذریعے سے حلال ہے, اور نکاح نہیں پرائی عورت کے ساتھ شہوت پوری کرنا زنا ہے. شہوت کا ترجمہ یہ, شہوت کا ایک ترجمہ مرغوبات, پسندیدہ چیزیں. حضرت علی تو یہاں تک فرماتے ہیں, حضرت علی سے روایت ہے, اگر کسی آدمی نے خوشنما اونچے سے اونچا مکان بنایا, کسی کا نہ ہو نے میرا ہو, اور نیت یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میرے مکان پر اٹھے, سواری لایا اور نیت یہ ہے کہ میری سواری کو لوگ دیکھتے ہی رہیں, گاڑی کو, یا لباس ایسا پہنا کہ مقصد یہ ہے کہ میرے لباس پر لوگ اترائیں, میں اتراؤں میرے لباس کی وجہ سے. یہ 3 چیزیں بطور خاص فرمائی, یہ بھی شہوت میں داخل ہے. حضرت علی کے یہاں یہ چیز بھی شہوت میں داخل ہے. حضرت علی تو عید کے دن سوکھی روٹی کے 3 دن کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. کسی نے پوچھا عید الفطر ہے اور آپ 3 دن کی سوکھی روٹی بھیگی ہوئی پانی میں بھگو کر کھاتے ہو, تو عید اس کی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں. یہ حضرت علی نے فرمایا, یہ زہادت کے امام تھے. خیر, اگر نیت یہ ہے فخر, ریا, غرور کی, تو یہ اس میں داخل ہے. ورنہ حدیث شریف میں ہے, آقا سے پوچھا کسی صحابی نے, اللہ کے نبی میں یہ پسند کرتا ہوں میرا کپڑا اچھا ہو, میرا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ تو کہا نہیں, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر اترانا اور تکبر کرنا مقصد ہو, تو پھر ناک چڑھانا مقصد ہو, تو پھر یہ حضرت علی والی روایت میں داخل ہو کر کے شہوت بن جائے گا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, 2 باتیں ہی, نماز کا اعتقاد نہیں رکھا
یا نماز کے شرائط اور آداب کی رعایت نہیں کی، یا سیرے سے نمازوں میں غفلت برتی، یا جماعت کا اہتمام نہیں کیا بلا عذر کے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ ابھی ابھی ہمارے دعوت کے اکابرین نے نماز کا فیصد نکالا تو کاٹھیاواڑ کے اندر نماز کا فیصد 15% ہوا، جہاں 70 سال سے تبلیغ آئی ہے، اور نماز 15% ہے یا 20% سمجھو۔ پوری امت میں 100% نماز نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ایک کا دکا کوئی گاؤں ہو۔ گجرات کا حال ہے، زیادہ سے زیادہ نماز 60% آئی ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ نمازوں سے غفلت برتیں گے۔ رمضان میں بھی غفلت کا ماحول شروع ہو گیا، یہ سب قرآن میں ہے۔ جب نماز سے غفلت کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے مالک سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز میں اللہ سے لینے کا طریقہ ہے، نماز اللہ سے مناجات کا طریقہ ہے، نماز میں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب آدمی اللہ سے غافل ہو جائے تو یہ ساری عمارت اللہ نے اپنی یاد کے لیے قائم کی، اور جب اللہ کی مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو جاوے تو پھر اس عظیم بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر کے قیامت قائم کر دینی۔ سمجھ میں بھی آتا ہے، عقلی دلیل بھی۔ غیون جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے باقی جہنم پناہ مانگتی ہے، یا غیون جہنم کا وہ خطرناک طبقہ ہے جس سے باقی جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس جہنم میں اس کو داخل کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں ہاں لیکن جو آدمی توبہ کر لے، نیک عمل کرے تو جنت میں داخل ہوں گے، ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ مسلمان کا آخری عمل یہ ہو تاکہ دن بھر کے گناہ اللہ معاف کر دے، بغیر توبہ کے موت نہ آئے۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہماری آخری نماز صلاۃ التوبہ ہو، یعنی رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں تاکہ دن بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اللہ سے صلح کی حالت میں سو جائے، اور جب اللہ سے صلح کی حالت میں سو جائیں گے تو اچھی موت آئے گی۔ جنت میں داخل ہوں گے جس کا رحمان تعالیٰ سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ جنت میں کوئی بک بک نہیں ہوگا، لغو، ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں۔ شریف آدمی ہمیشہ لغویات سے بچا رہتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی بات زبان سے نکالتے ہیں نا تو اللہ کے پہرے دار فرشتے تیار رہتے ہیں، اچھے بول پر نیکی لکھ دیتے ہیں، برے بول پر گناہ لکھتے ہیں۔ تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو سوچ کر کے بولتا ہے، اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو بول کر کے پھر سوچتا ہے۔ بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، پھر کہا میں نے بغیر سوچے ہوئے کر لیا، وہ تو واقع ہو گئی، بے وقوف ہے۔ سوچ کر کے بولنا چاہیے۔ انسان کے بول تولے جاتے ہیں، اس کا وزن ہوگا، ہر بول تولا جائے گا، اور میزان عدل میں ترازو میں اس کو تولا جائے گا۔ ضرورت کی بات بولے، بلا ضرورت نہ بولے۔ جب آدمی بلا ضرورت بکواس کرتا ہے تو اس کے چہرے سے ہیبت ایمانی ختم ہو جاتی ہے، ایمان کا رعب اس کے چہرے سے اتر جاتا ہے۔ اور جو آدمی بہت کم بولتا ہے ضرورت کے مطابق تو اس کے چہرے میں ایمانی ہیبت باقی رہتی ہے، اور مومن کے فراست سے ڈرنے کا حکم کیا گیا ہے، اسی لیے بیہودہ کلام نہ کریں۔ اور جنت میں ان کو صبح و شام روزی دی جائے گی، کھانا دیا جائے گا۔ تو کیا دوپہر کو نہیں دیا جائے گا؟ ہم تو دوپہر کو کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ جنت تو سورج کی گرمی کی تپش سے پاک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان 2 ٹائم کھاتا ہے، صبح میں شام میں۔
صبح کے کھانے کو گدو کہتے ہیں، شام کے کھانے کو عصا کہتے ہیں عام طور پر، اور جو ہم صبح میں فجر کے بعد کھاتے ہیں وہ فطور ہے، ناشتہ ہے۔ تو غدوًا و عشیّا یعنی دوپہر زوال سے پہلے اور رات کا کھانا۔ اسی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں کے یہاں کھانے کے دو اوقات ہیں، حضرت انس کی روایت میں۔ تو جنت سورج کی گرمی یعنی دن سے پاک ہے، رات سے پاک ہے، لیکن فطرت انسان کے یہ ہے کہ 2 وقت کھاتا ہے، لیکن وہاں جنت میں ٹائم لیمٹ کا پابند نہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگے گا وہ ملے گا، مانگنا بھی نہیں پڑے گا، خالی اچھا آئی اور اچھا زبان سے بولنی بھی نہیں پڑے گی۔ دل میں آیا کہ یہ پرندے کا گوشت کھانا ہے تو بھونا بنایا، اگر اڑتے ہوئے پرندے کے بابت تصور پیدا ہوا، ذبح ہو کر، صفائی ہو کر، پک کر کے، تیار ہو کر کے لقمہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ ما تشتہی انفسکم، جنت اس کا نام ہے۔ اس جنت کا اللہ متقیوں کو وارث بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ بات ختم ہوئی، آگے آیت وما نتنزل کا شان نزول یہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا نے دل میں چاہت پیدا کی، جبریل اب وقفے سے آیا کرتے ہیں، تو ذرا زیادہ آپ کی آمد ہو تو اچھا ہو، کیونکہ وہی لے کر آتے تھے، اور وہی اللہ کا کلام ہے، اور پیغمبر اللہ کے کلام کے ساتھ مربوط رہے، بہت اچھا۔ قرآن سے کتنی پیغمبر کو دلچسپی تھی کہ اللہ کے قرآن بار بار آتا رہے، یہی دھیان تھا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو۔ تو اچھا ظاہر کی کہ آپ زیادہ کیوں نہیں آتے ہیں، حالانکہ 28,000 مرتبہ قرآن لے کر کے سفر ہوئے ہیں، ایک آیت کا جز، 28,000 سفر ملأ اعلیٰ سے زمین کے پورے قرآن کے ہوئے ہیں، پھر بھی پیغمبر نے اچھا ظاہر کی۔ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ دیکھو، آپ کے قلب اطہر پر قرآن لے کر آنا ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے ہیں، اللہ جب بھیجتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ہم آتے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہیں، ہماری طرف سے ہم آ جا نہیں سکتے ہیں۔ اس کی سلطنت آسمانوں میں، اس کی حکومت زمین میں، اس کی حکومت فضاؤں میں، لہذا اے نبی فاعبدہ، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہا کیجیے۔ استقامت کے ساتھ کسی عمل کو کرنا، اس کو استبار کہتے ہیں، اور اللہ جیسا آپ کوئی سننے والا نہیں پاؤ گے۔ رات کو پکارو، دن کو پکارو، اندھیروں میں پکارو، اجالوں میں پکارو، مشکلات میں پکارو، راحتوں میں پکارو، ہر وقت اللہ سنتا ہے۔ دنیا کے باطل معبود کبھی سن نہیں سکتے، اور اللہ سنتا ہے ہر وقت انسان کی، اسی لیے ہر ایک کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ کبھی جو مانگا وہ مل گیا، مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، یا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر اس دعا کو جمع کر دیا۔ کبھی بھی دعا بیکار نہیں جاتی، مانگنا چاہیے، مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں نظام الاوقات بنا کر اس کو ہم اپنا شیڈیول میں 15 منٹ کم از کم، مدرسے کے بچوں کو بھی آمادہ کیا جاتا ہے کہ مغرب سے 15 منٹ پہلے دعا میں بیٹھو، نہیں بیٹھتے ہیں تو مارا جاتا ہے، ایک عادت بنائی جاتی، چونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ تہجد میں عادت ڈالی جاتی ہے کہ مانگو اللہ سے، دینے والی ذات اللہ کی، ہمیں مانگنا چاہیے۔ صحابہ جوتے کا تشمہ ٹوٹ جاتا تھا، اللہ سے مانگتے تھے، کھانے کا نمک اللہ سے مانگتے تھے۔ کوئی کہے نمک وری کیا ہے، 2 روپے کلو، 5 روپے کلو، چلو، صحابہ وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ آج 5 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی فقیر کو 5 روپے دے تو منہ چڑھاتا ہے کہ لے اس نے 5 روپے دیے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ لیکن اتنی قیمت کی چیز بھی صحابہ اللہ سے مانگتے تھے، اور کھانے کا نمک کوئی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اللہ سے مانگتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
काफिर का हाल बयान किया। यूँ कहेगा कि मरने के बाद 2 मरतबा मैं ज़िंदा किया जाऊँगा, या वो मुसलमान जिसकी ज़िंदगी के बड़े बड़े गुनाह वो दलालत हाल ये है कि उसको अल्लाह का खौफ नहीं, और उसकी हालत पोजीशन ये बताती है उसकी लाइफ कि उसको यूँ है कि अब मुझे मरना ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लनहशुरन्नहुम वस्सयातीन, आदमी जानबूझकर बिला उद्र शरई रोज़ा छोड़ता है, कुल्लम खुल्ला खाता पीता है, उसका शैतान उसको हुक्म करता है, तो उस मुसलमान के साथ उसका शैतान भी और वो मुसलमान भी दोनों जंजीरों में बांधकर, सांकड़ों में बांधकर अल्लाह उसको जहन्नम में डाल दे। ये मुसलमान के लिए। और काफिर के लिए वो रोज़े का एतकाद ही फर्जियत का नहीं रखता, अल्लाह पर ईमान नहीं, और जिन जिन बूतों की मूर्तियों की वो पूजा करता है, उनके यहाँ तो जितने कंकर इतने शंकर, तो जिस कंकर को वो मानता है और उसकी मूरत बनाता है, उसके साथ काफिर को जकड़ करके अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे। और जिस जिस मुसलमान ने अपने ख्वाहिश को अपना खुदा बनाया, अल्लाह ताला उसको एक शैतान की शक्ल देगा, और शैतान की शक्ल देकर इस जहन्नमी के साथ जकड़ करके उसको जहन्नम में साथ में डालेगा। इसलिए उसको कहा इन शयातीन को अल्लाह ताला जहन्नम में इनके इर्द गिर्द इकट्ठे करेंगे, जंजीरों से बांधेंगे और उसके साथ जहन्नम में हाजिर करेंगे। फिर जो भी रहमान ताला पर दुश्मनी के एतबार से सख्त होगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। आखिर की बात वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, उसके 2 तर्जमे मैंने किए। कोई भी नेक या बद जहन्नम में वुरूद के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। अब वारिद के 2 तर्जमे हैं। एक पुल सिरात है जो जहन्नम पर बिछाई गई, 15,000 बरस का रास्ता है, 5,000 चढ़ने का, 5,000 सीधा, 5,000 उतरने का, या 1,500 बरस का रास्ता है, 500 चढ़ने का, 500 सीधा, 500 उतरने का। इस पर मोमिन सांस की तरह गुजर जाएगा, जैसे एक सांस अंदर ली या बाहर आया, या स्विच ऑन की और लाइट रोशन हुई, या आंख पल झपकने के बराबर, आंख बंद थी खोली, कितनी देर लगी? सेकंड भी नहीं लगी। इतने में 15,000 बरस का रास्ता क्रॉस कर देगा, लेकिन इसको गुजरना पड़ेगा जहन्नम से। ये वुरूद हो गया। और दुखूल का मतलब ये है, दूसरा तर्जमा, कि मोमिन या काफिर, साले या बद, कोई भी ऐसा नहीं जिसको जहन्नम में दाखिल न होना पड़े। खाली पास नहीं होगा बल्कि दाखिल होगा। दाखिल होने का मतलब, कोई यूँ कहे मैं मांगरोल से पास हुआ था, यानी बाईपास से बाईपास निकल गया तो भी मांगरोल से पास हुआ। कोई कहे मैं मांगरोल में दाखिल हुआ था, यानी सिटी में आया और घूम करके फिर बाईपास पकड़ लिया, तो इसको दाखिल होना कहते हैं। कि ज़करिया गेट से अंदर आया और घूम करके फिर मकतूपर जापे वाले गेट से बाहर निकल गया, ये दुखुल है। और बारों बार निकल गया तो वो मुरूर है, पास हो गया, तो पास भी होगा। और दाखिल हुआ तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग ठंडी और सलामती वाली कर देगा। और दाखिल होगा तो भी उसके लिए जहन्नम बहन्नम से कोई लेना देना नहीं, अंदर से हो करके फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जहन्नम की आग उसके लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी। जब अल्लाह इब्राहिम के लिए दुनिया के अंदर जहन्नम की आग ठंडी और सलामती वाली कर सकता है, तो आखिरत में उस जहन्नम को जो अल्लाह के हुक्म से तेज़ हुई है, उसको अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर आसान कर देगा। फिर अल्लाह ताला मुत्तकियों को नजात अता फरमा देगा और जालिमों को यानी काफिरों को घुटनों के बल जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। यह आयत का मफ़हूम के तर्जमा और मुख्तसर तफसीर मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र की। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। आज के दिन को यौमुल बद्र कहा जाता है इस्लाम की तारीख़ में। बहुत अज़ीमुश्शान दिन है। मदीनतुल मुनव्वरा से चंद मरहले के फासले पर
बद्र नामी एक कुआं था जहां आज पूरा शहर आबाद हो चुका है और ब्रिज बन चुका है। उसके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जहां 19, 15, 17 सहाबा के नाम लिखे हुए हैं जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए, जिनमें के अक्सर अंसार मदीना थे और मुहाजिरीन भी थे। इस्लाम की मारिकतुल आरा जंग और इस्लाम की फतह मुबीन जिसको कहा, जिसका जिक्र कुरान में है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद में मदद कर चुका, इसका तज़किरा कुरान करीम में है। और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 27 मरतबा गज़वा खेला है बनफ्स नफीस और 57 मरतबा सहाबा को भेजा है। इनमें 8 बड़ी लड़ाइयाँ हैं या 9, बदर, उहुद, अहज़ाब, बनु क़ुरैज़ा, बनुल मुस्तलिक, खैबर, हुनैन, ताइफ, फ़तह मक्का, जिसमें जंग की नौबतें आई। ये 9 लड़ाइयाँ हैं, बदर, उहुद, अहज़ाब, खैबर, हुनैन, ताइफ, बनु क़ुरैज़ा, बनुल मुस्तलिक, फ़तह मक्का। बाकी तो 27 में 9 के अलावा लड़ने की नौबत नहीं आई थी। इनमें सबसे ज़्यादा उहुद के अंदर 70 सहाबा की शहादत हुई थी। 27 जंगे अजीम और 58 सराया, मकतूलिन की तादाद 1030 से ज़्यादा नहीं, 1030 से ज़्यादा नहीं। तो इस्लाम अमन आश्ती का गहवारा है। इस्लाम तलवार से फतह नहीं हुआ है, इस्लाम ऊँचे अखलाक से फतह हुआ है। 27 लड़ाइयाँ जिसमें पैगंबर बनफ्स नफीस शरीक रहा हो और कोई एक खातून भी काफिरों के दुश्मन की नबी या नबी के सहाबा के हाथों से मकतूल नहीं हुई, या कोई एक बच्चा भी इस पूरे सराया और गज़वात में मुसलमानों के हाथ से मारा नहीं गया। इस्लाम कितना अमन आश्ती का गहवारा है। 313 या 14 या 15 सहाबा थे, रोज़ा रख करके मदीनतुल मुनव्वरा से बदर तक तशरीफ़ लाए थे और इस्लाम की मारिकतुल आरा, फतह मुबीन और जंग अज़ीम आज के दिन हुई थी। और 1300 से ज़्यादा दुश्मन का एक दो मुसल्लाह हथियार था और इनमें 70 काफिरों को जहन्नम रसीद किया था। आदमी की सोच से बाहर है। 313 निहत्ते मुसलमानों ने 1300 के लश्कर जर्रार जो हथियार से लेस थे इनका मुकाबला किया और 70 सनादिद कुरैश, अबू जहल और बड़े बड़े सनादिद कुरैश यहाँ मारे गए। इमाम बुखारी ने किताबुल मगाज़ी जिल्द सानी में बाबू क़िस्सत ग़ज़वत बदर अजीब अंदाज में बयान किया। अबू जहल को 4 ने मारा था, मुआद और मुअव्विद अफरा के 2 बेटे और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अनस। लेकिन आका ने फरमाया हर कौम का एक फ़िरौन हुआ और मेरी उम्मत का भी एक फ़िरौन है। मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। मुआद और मुअव्विद ने जो 2 बच्चे थे जवान, अभी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, इसको ख़त्म किया था। फिर आका ने ऐलान किया था कोई है जो अबू जहल की खबर लेकर आए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद पहुँचे तो उसमें ज़िंदगी की सांसें बाकी थी। आका ने फरमाया कोई है जो उसका सर लाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद सर काटने पहुँचे जहाँ मकतूलीन की लाशें पड़ी थी, तो इसमें ज़िंदगी की रमक बाकी थी। बैठ गए छाती के ऊपर। कौन? तो कहा अब्बास का बेटा अब्दुल्ला। फिर कहा अवफौ का रजुलिन कातल तुम, क्या इससे भी बड़ी सरदार को कभी तुमने कत्ल किया? इसकी मौत पर भी इसका घमंड टूटा नहीं था कि मैं इतना बड़ा और मुझे मार दिया, चरवाहों के बेटों ने और देहातियों ने मुझे मार दिया। आका ने फरमाया हर इंसान का मौत पर घमंड टूट जाता है, लेकिन मेरी उम्मत के फ़िरौन का घमंड मौत पर नहीं टूटा। मिस्र का फ़िरौन मूसा का मुकाबिल
جب دریائے کلثوم میں غرق ہوا تھا تو کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. جب فرشتوں کی چھپٹیں دیکھی اس نے بحر کلثوم میں، جب اس کی روح لینے کے لیے آئے، اس نے دیکھ لیا عالم غیب کھل گیا، اور فرشتوں کے سپاٹے اور فرشتوں کے طوق اور جہنم. تو کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا. اس نے تواضع کی، لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب چانسز ختم ہو گئے. یہ تو غیب نہیں، یہ تو حاضر ہو گیا. اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لانا عذاب کے اب معتبر نہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ اس نے مان لیا تھا اور اس نے نہیں مانا. یہ آج 17 رمضان تھی اور بدر نامی کنواں تھا جہاں یہ لڑائی ہوئی تھی. بالکل ہائی وے جو بن چکا ہے وہاں سے نیچے سیدھی جانب کے اندر اوریجنل شہدائے احد کا قبرستان پیک کیا ہے. پھر بستی آباد ہو گئی، اب وہ قصبہ بن چکا بہت بڑا. اور جو قبرستان جس میں تدفین کا معمول ہے وہ قبرستان نہیں ہے جہاں پر عام طور پر شہدائے احد مدفون ہے، شہدائے بدر مدفون ہے. اس کو کارڈن کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جگہ نمایاں ہے. لیکن آج حکومت اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر وہاں جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. آج اس مبارک دن میں ان شہدائے بدر کے لیے اور شہدائے اسلام کے لیے دعا سے پہلے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے. ہو سکتا ہے رمضان کا یہ ایصال ثواب ہمارے خاتمہ حسن خاتمہ کا باعث بن جائے. اور جب ہم نے ان پاک باز روحوں کے لیے یہاں ایصال ثواب کیا، ایک قرآن، ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کا بہانہ بن جائے.